شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی بے مثال بصیرت۔ ایک شخص نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے کچھ روپے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیے تھے، اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آتی، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ پھر جب اس شخص نے زیادہ اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ آج تمام رات تم نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اس شخص نے رات کو نماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس نے روپے کہاں رکھے تھے، اور وہ نماز چھوڑ کر فوراً اپنا دفینہ نکالنے بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح کو وہ دوڑا ہوا آیا اور امام صاحب کو تمام واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، شیطان کیسے برداشت کرتا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ کی بصیرت پر کہ کیسا عدیم المثال حل تجویز فرمایا کہ اس شخص کا کام بھی ہو گیا اور نماز کی تلقین بھی فرما دی۔ جنوں کے اثرات سے بچنے کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ربیعہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی مدینہ کی کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہو گئی۔ اس جن نے ان صحابی کو کشتی کی دعوت دی۔ چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو ان صحابی نے اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ صحابی نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے۔ چنانچہ پھر ان میں کشتی ہوئی تو صحابی نے اس جن کو زور سے چیخ دیا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ مجھے تم کمزور و لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، یا پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا، ہاں خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعہ ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ کسی نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا کہ وہ صحابی کون شخص تھے؟ فرمایا کہ ایسا صحابی عمر بنی ہند کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟